یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ قیامت والے دن ہم سے ہر نعمت کا سوال ہوگا، ہماری ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور یہ جو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہماری مسلمان ہونے کی نعمت، اسلام کی نعمت، ہم سے اس کا بھی سوال ہوگا۔ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے کسی کو اسلام کی دعوت دی ہے؟ تو ہم اسلام کی دعوت دینا کس کو کہتے ہیں؟ ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں نماز پڑھا کرو، یا ہم اپنے بچوں کو کہہ دیتے ہیں، یا ہم نماز پڑھ کے ہٹتے ہیں تو کسی نے نماز نہیں پڑھی ہوتی تو اس کو کہہ دیتے ہیں نماز پڑھو، ٹھیک ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، روزے رکھنے والا ہم کہہ دیتے ہیں، اور زیادہ تر تو ہم بیک بائٹنگ ہی کر دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں نماز نہیں پڑھتا، دیکھو فلاں روزہ نہیں رکھتا، دیکھو ہم تو رکھتے ہیں، دیکھو فلاں حج زکوٰۃ نہیں دیتا، دیکھو ہم تو دیتے ہیں۔ تو ہم وہ بھی اجر جو ہے وہ اپنا نہیں استعمال کرتے ہیں، وہ بھی بیک بائٹنگ میں اپنا ضائع کر دیتے ہیں، بجائے اس کی ہم دعوت دیں تو ہم وہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایک تو اسلام کی دعوت دینی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 پڑھ رہی تھی، اس آیت نے تو ہلا کر رکھ دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب یہاں پر کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ایک تو ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نا ایک امت ایسی بنایا ہے کہ اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہمیں امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے کہ اب ہم نے اسلام کا پیغام آگے پہنچانا ہے، غیر مسلموں تک پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو ہم نے رکھ کے سنبھال کے نہیں بیٹھ جانا، ہم نے اس کو آگے پہنچانا ہے، نان مسلمس تک پہنچانا ہے۔ لیکن یہ کہ ہمیں جو اس کے لیے خود کیا کرنا ہوگا، ہمیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہوگا۔ ہم ایسے ہی نہیں کسی کو کہہ دیں گے کہ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، یا اسلام کی دعوت ایسے ہی نہیں دینی شروع کر دیں گے، ایک تو مسلمانوں کو بھی، اور کہاں جا کے ہم کہ نان مسلمس کو ہم اسلام کی دعوت دینی شروع کر دیں جب ہم خود پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب ہم نے کیا کیا، ہم خود تو اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، ہم نے آدھا آدھا کام کر لیا۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب ہے کہ ہم ہر کام صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائیں۔ ہمارا ہر کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم ایسا نہیں کرتے نا۔ کبھی ہم ہوئے، کبھی آپ نے دیکھا ہے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب ایسے ہی، آپ اس کو عام سی مثال سے سمجھ لیں کہ آپ کا گھر ہے، ٹھیک ہے، جیسا بھی آپ کا گھر ہے، آپ کو وہ سکون دیتا ہے، آپ کو آرام دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، باہر سے تھکے ہوئے آتے ہیں، باہر سے کام کر کے آتے ہیں، باہر سے دھوپ میں آتے ہیں، بارش میں آتے ہیں، گرمی میں، سردی میں، ہر چیز سے بچاتا ہے آپ کو گھر۔ اب گھر میں انٹر ہو، دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، کتنی دیر کھڑے رہیں گے اور کیوں کھڑے رہیں گے؟ ٹھیک ہے نا، اب ہو ہی گئے، آپ کہیں گے اندر آ جاؤ نا، ٹھیک ہے، آپ کو اندر والے کہیں گے نا کہ اندر آ جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، درمیان میں کیوں کھڑے ہوئے ہو، دروازے میں کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ ٹھیک ہے نا، اس کی بہت آسان سی مثال ہے کہ جیسے گرمی ہوتی ہے بہت زیادہ، اور کمرے میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہوتا ہے اور کمرہ ٹھنڈا ہوا ہوتا ہے، اور کوئی بچہ دروازہ کھول کے کھڑا ہو جائے تو باہر کی ساری گرم ہوا اندر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نا کہ درمیان میں کیوں کھڑے ہو، پورے کے پورے اندر آ جاؤ، باہر سے گرم ہوا آ رہی ہے۔ بالکل اس طریقے سے شیطان باہر گرم ہوائیں لے کے کھڑا ہوا ہے، ہر ہتھ کنڈا، ہر چال، ہر گناہ کی تدبیر لے کر کھڑا ہوا ہے باہر، اور ہم دروازے میں کھڑے ہوئے ہیں، درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم گرم ہوائیں اندر آتی جا رہی ہیں، ہم اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، اور ہم تو بس درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ہماری عقل اور شعور یہی کہتی ہے نا، جیسے ہم بچے کو سمجھاتی ہیں کہ اندر آ جاؤ، اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے، بڑے آرام سے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ آدھی باتیں شیطان کی مان لی، آدھی باتیں اسلام کی مان لی، اور جی ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے مسلمانوں کا ٹیگ لگا دیا، اور ہم نے اب آگے بھی بات پہنچانی ہے، اس لیے ہم نے ہر چوتھے بندے کو چلتے ہوئے ڈھونڈ کے کہ جس کو نماز نہیں پڑھی، اور ہم نے اس کو نماز پڑھ لو، زکوٰۃ دے دو، روزے رکھ لو، اور اس طرح کے کام ہم نے انہیں بتانے شروع کر دیے. تو یہ اسلام میں داخل ہونا نہیں ہے، یہ اسلام پر چلنا نہیں ہے. ہماری امت سے تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے کام لینے کا کہا ہے کہ ہم نے نان مسلمس کو اسلام کی دعوت دینی ہے. ہم نے جو ہماری نعمت ہمیں ملی ہے، ہم نے اس نعمت کی قدر بھی کرنی ہے، ہم نے اس نعمت کا احساس بھی کرنا ہے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جانا ہے. اور شیطان کے وہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اس کے طریقے پہ نہیں چلنا. ایسے ہی ہم نے ایئر کنڈیشن والے کمرے میں ہم نے دروازے کھول کے کھڑا نہیں ہو جانا کہ گرم ہوا اندر آ رہی ہے جا رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے پورے کے پورے داخل ہونا ہے، پورے کے پورے داخل ہونا ہے اندر. دروازے میں کھڑے ہو کے ہمارا گزارا نہیں ہوگا، ہمیں حساب دینا ہے، اپنی ایک ایک نعمت کا حساب دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے کہ میں نے تمہیں نعمت دی، اسلام جیسی اتنی بڑی نعمت دی، تو وہ تم نے اس کا کیا کیا؟ ایک تو اس اپنے پہ بھی خرچ نہیں کیا، اس کا صحیح طریقے سے خود بھی استعمال نہیں کیا، خود بھی پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اور دوسروں کو بھی نہیں بتایا، لوگوں تک بھی یہ بات نہیں پہنچائی. غیر مسلمس تک پھر ہم تبھی بات پہنچائیں گے نا جب ہم خود پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں گے. آیت نمبر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 آپ نکال کے دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے، اس کا ترجمہ اردو میں پڑھ لیں، انگلش میں پڑھ لیں، اس کی عربی دیکھ لیں. یہ آیت ہلا دیتی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ جو ایمان والے ہیں، اصل میں قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ مومنوں کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس سے زیادہ اور کیا اللہ تعالیٰ کھول کے بتا سکتے ہیں شیطان کے ہتھ کنڈوں کا. یہ ساری دنیا ہے جو بکھر کے ہمارے سامنے آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے سکون لینا ہے، ہم نے راحت لینی ہے، ہم نے اپنی پریشانیوں سے نکلنا ہے، تو ہمیں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں اپنے، ہمارا گھر جیسا بھی ہو. ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارا گھر جو ہے بہت محل عالی شان ہے. کبھی ایسے ہوا کہ ہم نے سکون لینا ہو، ہمیں سردی گرمی بارش تھکے ہارے جب ہم گھر آتے ہیں، بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے، اور ہم ساتھ کسی اور کے گھر میں گھس جائیں جو بڑا خوبصورت سا گھر نظر آ رہا ہم اس میں گھس جائیں گے، وہاں پہ ہمیں سکون تو نہیں ملے گا. وہاں پہ جب انٹر ہوں گے اگلا ہمیں پوچھے گا نا، ہمارے آنے کی وجہ پوچھے گا، جی کس وجہ سے. تو اس طرح سے ہم نے گھر میں آنا ہوتا ہے اپنا سکون لینے کے لیے، راحت لینے کے لیے، آرام لینے کے لیے. اسی طریقے سے ہمیں اسلام میں پورے کے پورے انٹر ہو جانا ہے، سکون لینے کے لیے، آرام لینے کے لیے، راحت لینے کے لیے، جنت لینے کے لیے، آخرت کا سامان لینے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے. ہم نے وہاں پہ تاکہ ہمیں آخرت اچھی مل سکے، ہم نے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے.